الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا ومهدينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تو
کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے۔ ہوں میں اتنا کمال پیدا کر، ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ غیر ہوں کے علاوہ کوئی ہوں نہ رہے۔ شوق اور محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما۔ گرامی قدر، صد ذی وقار، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جناب سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ ہدیۃً تحفۃً درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد بندہ ناچیز نے گلدستہ قرآن مقدس میں سے ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں انتہائی عاجزانہ یہ اپیل ہے، درخواست ہے، گزارش ہے کہ اللہ مجھے اس کا صحیح مفہوم اور ترجمہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحیح قرآن مقدس پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب ہدایت کو، ہدا کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے۔ عقیدہ بنانا ہو قرآن سے بنائیں، عقیدہ پختہ کرنا ہو قرآن مقدس سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر قرآن مقدس کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری چیز ہے۔ آج کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت اور توحید کا عقیدہ بیان فرمایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعۃ المبارک میں میں نے بیٹی کی عظمت کے بارے میں کچھ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور پھر بیٹی کی عظمت کے حوالے سے میں نے مریم صدیقہ، ان کا واقعہ قرآن کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ شروع کیا تھا کہ ان کی ماں نے منت مانی، منت صرف اور صرف خالص اللہ کے سامنے مانی کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے اس کو میں تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد چھوڑوں گی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ رب العزت نے اس مائی صاحبہ حضرت عمران کی بیوی کو بیٹے کے بجائے بیٹی عطا فرمائی۔ جی اللہ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، اپنا معاملہ ہوتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے بیٹے دے دے، اور جس کو چاہے یوں ہی محروم کر دے۔
قرآن فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، سارے زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں سے نوازتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اور جسے وہ چاہتا ہے یوں ہی بانجھ بنا دیتا ہے، نہ بیٹے دیتا ہے اور نہ بیٹیاں دیتا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اولاد کے خزانوں کی چابیاں بولو کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ دینے پہ آئے تو غریبوں کے ہاں اتنی انبار لگا دے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، اور نہ دینے پہ آئے بڑے بڑے دولت والے، بڑے بڑے مال والے، بڑی عزت و شہرت والے یوں ہی دنیا سے اولاد سے محروم چلے جاتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کی اپنی مرضی ہے، اور اسی پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اسی پہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اولاد دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ نہ نبی اولاد دے سکتا ہے، نہ ولی اولاد دے سکتا ہے، نہ پیر اولاد دے سکتا ہے، نہ مولوی اولاد دے سکتا ہے، نہ حافظ قاری اولاد دے سکتا ہے، نہ کوئی وقت کا بڑے سے بڑا صدر، وزیر اعظم، بڑی سے بڑی ہستی اولاد دے سکتی ہے۔ اولاد سے نوازنا، اولاد عطا فرمانا، یہ صرف اور صرف میرے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جسے وہ چاہتا ہے بیٹیوں سے نواز دے، جسے چاہتا ہے بیٹے دے دے، جسے چاہتا ہے دونوں دے دے، جسے چاہے دونوں سے ہی محروم کر دے۔ تو مائی صاحبہ نے منت مانی تھی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بیٹی پیدا ہو گئی۔ بیٹی جب کچھ شعور کو پہنچی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، مائی صاحبہ اس چھوٹی سی بیٹی کو، بچی کو لے کر کے بیت المقدس کے مجاورین کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ مائی کے شوہر جو تھے، بیٹی کے والد جو حضرت عمران تھے، وہ بیت المقدس کے چونکہ امام رہے تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ یہ بیٹی میرے حصے میں آئے۔ انہی مجاورین عابدین میں سیدنا زکریا علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ بھی انہی مجاورین میں سے تھے، عبادین میں سے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بچی تو میں لوں گا، چونکہ مجھے سب کے اوپر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔ اس بچی کی خالہ جو ہے، چونکہ وہ میرے گھر میں ہے، میری بیوی ہے، لہذا خالہ بمنزل کس کے ہوتی ہے؟ ماں کے ہوتی ہے۔ لہذا میں اس بچی کی تربیت کروں گا، میں اس بچی کی پرورش کروں گا۔ یہ آپس میں وہاں پہ اختلاف ہو گیا، ایک کہتا تھا میں لے جاؤں، دوسرا کہتا تھا میں اس کی پرورش اور تربیت کروں۔ چنانچہ بات قرہ اندازی پہ پہنچ گئی۔ قرہ اندازی بھی بڑے عجیب طریقے سے کی گئی، جس کا ذکر قرآن نے فرمایا بھی، میں وہ بات کروں بات لمبی ہو جائے گی۔ قرہ جو تھا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، سیدنا زکریا علیہ السلام کے حصہ میں آ گیا۔ انہوں نے اس بچی کو لے لیا، بچی کو اٹھا لیا۔ بیت المقدس کے تھا ایک بڑا عمرہ اور بہترین ایک کمرہ تھا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام اس بچی کی پرورش کرتے رہے، تربیت کرتے رہے۔ جب کہیں باہر کسی کام کی غرض سے جاتے تو اس کمرے کا باہر سے تالا لگا دیتے، قفل لگا کر کے، مکفل کر کے اس کو جاتے۔ اب نہ کوئی باہر سے اندر آ سکتا تھا اور نہ اندر سے باہر جانے کی کوئی کیا تھی؟ صورت تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا، اللہ اکبر، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، تیسرا سپارہ سورہ آل عمران، اور اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، اللہ کی توحید کا عقیدہ پختہ کیجئے۔ اللہ ہمیں عقیدہ توحید پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب سیدنا زکریا علیہ السلام اس کمرے کے اندر ایک دن حاضر ہوئے،
تالا کھول کر کے کمرے کے اندر گئے، وجد عندہا رزقا، اندر جا کر کے کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پر بغیر موسم کے میوہ جات اور فروٹ اور پھل جو ہیں وہ موجود ہیں، نہ ان کا کوئی موسم نہ ان کا کوئی وقت، بغیر موسم کے میوہ جات اور پھل فروٹ مریم صدیقہ کے پاس موجود۔ اللہ کا پیغمبر سیدنا زکریا علیہ السلام یہ دیکھ کر کے حیران ہو گیا کہ نہ کوئی اندر سے باہر آنے کا راستہ، نہ باہر سے اندر جانے کا کوئی راستہ، پھر یہ پھل اور فروٹ اور میوہ جات یہاں کہاں سے آ گئے؟ فرمایا قال یا مریم انا لکی ھذا، کہ اے مریم یہ میوہ جات، یہ پھل اور فروٹ جن کا بظاہر کوئی موسم بھی نہیں، ٹائم اور وقت بھی نہیں، یہ تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ او مریم صدیقہ کی بات سنیے، کہنے لگی انا لکی ھذا، کہاں سے آ گئے؟ فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، اے اللہ کے پیغمبر سیدنا زکریا علیہ السلام یہ میرے اللہ کے پاس سے میرے پاس آتے ہیں، اللہ کے ہاں سے میرے پاس آ گئے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرما دیتا ہے یا نہیں بھائی؟ اسی طرح بات جی، بیچارے اچھے بھلے یوں ہی روٹی کو بھی ترس رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بولنے کا بھی شعور نہیں ہوتا، رزق ان کے اوپر بارش کی طرح برس رہا ہوتا ہے، اللہ جسے چاہے بغیر حساب کتاب کے دے دیتا ہے۔ ایک ایک ایسے ہیں بیچارے دنیا کے اندر جو 2 وقت کی 1 وقت کی روٹی کو بھی ترس رہے ہوتے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، اور ایک ایک ایسے ہیں جن کے پاس بغیر حساب کتاب کے بے شمار رزق اللہ جو ہے انہیں دے رہا ہوتا ہے، بغیر حساب کتاب کے۔ تو بولو رزق کی چابیاں بھی کس کے پاس ہیں؟ میرے اللہ کے پاس۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے۔ کم عاقل عاقل آیت مذاہبہ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا، کتنے عقل والے جی جاہل قسم کے لوگ، کم عاقل عاقل آیت مذاہبہ، جن کو رزق نے دولت کمانے نے کیا کر دیا؟ عاجز کر دیا۔ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا، اور کتنے جاہل جن کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی عقل نہیں، کوئی شعور نہیں، بارش کی طرح رزق ان کے اوپر برس رہا ہوتا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ وسیر العالم النہریر زندیقا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک ایسا معاملہ ہے جس نے بڑے بڑے عقل مندوں کو حیران کر کے رکھ دیا کہ جاہل کو رزق خوب ملے اور پڑھا لکھا بیچارہ بھوکا مر رہا ہے جی۔ یہ ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے وسیر العالم النہریر زندیقا، جس نے بڑے بڑے علماء کو جو ہے نا معاذ اللہ زندیق اور کافر مرتد کر کے رکھ دیا۔ عقل حیران ہو جاتی ہے، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ پڑھا لکھا، شعور والا، اچھی صحت والا جی، اچھی جوانی والا بیچارہ بھوکوں مر رہا ہے، اور ایک آدمی جاہل ہے، صحت بھی اچھی نہیں ہے، چلنے کا بھی پتہ نہیں ہے، معذور ہے، اس کے باوجود رزق اس کے اوپر بارش کی طرح برس رہا ہے۔ اس مسئلے نے بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل کو اچک لیا ہے، اور بڑے بڑے عقل مند یہ مسئلے پہ غور و فکر کر کر کے مرتد، کافر اور زندیق بن گئے کہ یا اللہ یہ کیا تیرا فیصلہ ہے۔ بہرحال تو مریم صدیقہ کہنے لگی قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب
حضرت جی یہ ساری چیزیں میرے اللہ کے ہاں سے میرے پاس آتی ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام جو ابھی تک اولاد سے محروم تھے، بڑھاپے کا زمانہ آ گیا تھا، بیوی بھی بظاہر اولاد جنم دینے کے قابل نہیں تھی۔ جب اس نے اللہ رب العزت کا حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا کہ جو اللہ اس مریم کو بند کمرے کے اندر، مقفل کمرے کے اندر بغیر موسم کے پھل اور میوہ جات عطا فرما سکتا ہے، بظاہر تو میرا بھی اولاد کے قابل موسم نہیں ہے، لیکن میرے اللہ کے سامنے کیا دیر ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے، قرآن فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی، بڑھاپے کی حالت، بیوی بھی بانجھ، سیدنا زکریا علیہ السلام مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل اور میوہ جات دیکھ کر کے اللہ کے سامنے وہیں سجدہ ریز ہو گیا۔ بولو نبی نے، پیغمبر نے کس کے سامنے سجدہ کیا؟ اللہ کے سامنے۔ نبی کس کے سامنے جھکتے آئے؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بول کے جواب دو، اونچا بولو۔ اولیاء کرام، علماء کرام، سب اللہ کے محتاج۔ قرآن پڑھیے، قرآن سے عقیدہ اپنا بنائیے۔ اللہ کا پیغمبر سر میں سفیدی، ہڈیاں بوسیدہ، بڑھاپے کا زمانہ، بیوی بظاہر بانجھ، جب مریم کے پاس بے موسم کے پھل اور میوہ جات دیکھتا ہے وہیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ عرض کی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ بظاہر تو میرا موسم، میں بھی بظاہر اولاد کے قابل نہیں ہوں، لیکن یا اللہ جو تم مریم کو بغیر موسم کے پھل اور میوے دے سکتا ہے، مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ بولو پیغمبر کا سارا عقیدہ، سارا ایمان کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ پہ ہوتا ہے۔ اللہ ہی سے مانگتا ہے پیغمبر، اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا پیغمبر، نہ ولی، نہ علماء، نہ کوئی بھی بڑی سے بڑی ہستی بھی۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ ہے۔ ایک آدمی بیچارے کو کوئی چیز کی ضرورت پڑی، ضرورت لینے کی غرض سے خلیفہ وقت کے دروازے پہ حاضر ہوا، تو جب اس نے دیکھا ہارون رشید جو تھا وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، چنانچہ وہ آدمی اسی وقت دیکھ کر کے واپس ہو گیا کہ پھر میں بھی جا کر کے اسی ہستی سے کیوں نہ مانگوں جس سے یہ خلیفہ وقت بھی مانگ رہا ہے، میں بھی کیوں نہ اسی کے سامنے جا کر کے جھکوں۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بھی پھر نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے 16واں سپارہ، اس کا 4تھا رکوع، سورۃ مریم، اس کے اندر ذکر فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ ذکر ہے اللہ رب العزت کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندہ سیدنا زکریا علیہ السلام پہ فرمائی۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو دلی دل میں آہستہ سے خفیہ طریقہ سے پکارا۔ بولو بھائی، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ دلوں کے بھید کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ دلوں کی کون سنتا ہے؟ اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ ایک چکنا پتھر ہو، چکنا بہت ملائم، اور اس کے اوپر یہ کیڑی چونٹی، جس کو قرآن نے نمل کہا ہے، عربی کے اندر چونٹی کو کیا کہتے ہیں؟ نمل۔ یہ کیڑی اس چکنے اور ملائم پتھر کے اوپر چلے، چھوٹی سی یہ چونٹی اللہ کی مخلوق،
جب اس پہ چل رہی ہوتی ہے، جو آواز اس چونٹی کے پاؤں سے چلنے کے پیدا ہوتی ہے نا، وہ بھی اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات اسے بھی سن رہی ہوتی ہے، پھر میری اور آپ کی نہیں سنتا اللہ؟ مجھے بھی چاہیے کہ میں اس اپنے رب کو پکاروں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، ہر غم میں، جو بھی مجھے ضرورت ہو اپنے اللہ سے میں دعا کروں، اسی کے سامنے میں جھکوں، اسی کے سامنے میں سجدہ ریز ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے اذ نادى ربه نداء خفيا، اس اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیجئے جو اس نے اپنے بندہ زکریا علیہ السلام پہ فرمائی۔ کون سی رحمت؟ کہ جب اس اللہ کے نبی نے اللہ رب العزت کو بالکل آہستہ دل کے اندر خفیہ طریقہ سے پکارا اور عرض کی قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ یا اللہ، میری ہڈیاں بھی کمزور پڑ گئیں، میری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی، میرے سر نے بھی سفیدی کا شعلہ مار دیا، میرے سر کے اندر بھی چاندی اتر آئی۔ بات مختصر کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑھاپے کا میرا وقت ہے، بڑھاپے کا میرا زمانہ ہے، لیکن یا اللہ ولم اکن بدعائک رب شقیا، یا اللہ میں پہلے بھی تیری دعا سے کبھی بھی محروم نہیں رہا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، یا اللہ مجھے اپنے وارثوں کا ڈر ہے اور بظاہر میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی، اولاد جنم دینے کے قابل نہیں۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، یا اللہ مجھے بھی کوئی میری وراثت کا وارث عطا فرما۔ اور ایک مختصر سی بات بڑی لمبی ہے، وقت ہو گیا ہے آپ کا۔ انبیاء علیہ السلام کس کا وارث وہ لوگ بنا کے جاتے ہیں؟ مال و دولت کا وارث کسی کو نہیں بنا کے جاتے۔ نہ انبیاء کی وراثت مال و دولت ہوتی ہے۔ انبیاء کی وراثت کیا ہوتا ہے؟ ان کا علم، ان کا دین، ان کی تعلیم۔ یا اللہ مجھے ڈر ہے اپنے وارثوں کا کہ اگر میرے ہاں اولاد نہ ہوئی تو میری یہ آپ کے دین والی، علم والی جو وراثت ہے نا، یہ یوں ہی ضائع ہو جائے گی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی وراثت بھی جو پیچھے سے چلتی آ رہی علم والی، دین والی، یہ ضائع ہو جائے گی۔ یا اللہ میرے پیچھے کوئی میرا وارث بھیج دے۔ دعا آسمان کی فضاؤں کو چیرتی ہوئی اللہ کے دربار میں پہنچ گئی۔ رب ذوالجلال نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کے زمانہ میں اولاد کی خوشخبری سنائی۔ فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ قرآن پڑھیے، خدا کی قسم بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیے، آنے والی نسلوں کو قرآن کی تعلیم دلائیے۔ قرآن نے ایک ایک ورق پہ کھول کھول کر کے زندگی کا ہر پہلو بیان فرمایا۔ آج میں کہتا ہوں اللہ میری دعا نہیں سنتا، میری قبول نہیں ہوتی، مجھے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے۔ میرا کھانا حلال کا ہے، میرا پینا حلال کا ہے، میں نے جسم پہ جو لباس پہنا ہوا ہے آیا میرا وہ حلال کا ہے۔ اللہ تو سب کی سنتا ہے، کون کہتا ہے اللہ نہیں سنتا؟ اللہ سب کی سنتا ہے۔ دیکھیے وقت کا پیغمبر، بڑھاپے کا زمانہ، کوئی مانگنے والی زبان بھی تو ہو نا اللہ سے مانگنے والی۔ رب ذوالجلال نے خوشخبری سنائی، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا آپ کی دعا ہم نے سن لی اور قبول بھی ہو گئی، میں آپ کو ایک ہونہار بیٹے کی خوشخبری سناتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ بڑھاپے کا زمانہ ہے، وہی اللہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے یا اللہ مجھے جوانی میں نہیں دی، فلاں کو تو نے بڑھاپے میں اولاد دے دی؟ آپ سب جانتے ہیں، میرے ساتھی تھے، میرے دوست تھے، میرے مہربان بھی تھے، حافظ مختار صاحب
اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائی۔ ساری زندگی میرے ساتھ دور کیا، قرآن مقدس کا رمضان شریف ہوتا میں اور وہ اکٹھے دور کیا کرتے۔ بڑھاپے میں شادی کی، اللہ رب العزت نے دو، ایک بیٹا اور ایک بیٹی بڑھاپے میں ہی عطا فرمائی، 65-70 سال کی عمر میں۔ یہ یہیں کی بات میں اسی محلہ کی آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ میرے اللہ تو اپنے خزانے ہیں، جسے چاہے دے دے، جسے چاہے نہ دے۔ اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا آپ کی دعا ہم نے سن لی اور ہمارے دربار میں قبول بھی ہو گئی، ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں، اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، جن کا نام نامی کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ نام بھی اللہ نے آسمانوں پہ خود منتخب فرمایا۔ قرآن ایک پیج کی بات نہیں ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، قرآن اٹھا کے دیکھیے، 16واں سپارہ 4تھا رکوع اور سورت مریم کی ابتدائی آیات۔ اللہ اکبر۔ اور اے یحییٰ، اس نام کا پہلے کوئی بھی آدمی دنیا کے اندر نہیں آیا، آپ کو ایک بیٹا دیں گے ہم، جس کا نام نامی کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا، بڑے حیران ہوئے اللہ کی قدرت پہ۔ عرض کی، قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، یا اللہ میرے ہاں لڑکا اور بیٹا کس طرح پیدا ہوگا؟ میری تو بیوی بھی بانجھ ہو چکی، میری اپنی ہڈیاں بھی بوسیدہ اور کمزور پڑ گئی، بڑھاپے کا زمانہ۔ اللہ نے فرمایا، قال کذالک، ہاں ہاں اے زکریا اسی طرح ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اسی طرح ہوگا، جو میں نے فیصلہ کر دیا میرا فیصلہ کبھی بھی واپس نہیں ہوا کرتا۔ ذرا اپنی پیدائش میں بھی تو غور کر، تیرا پہلے دنیا کے اندر کوئی نام و نشان نہیں تھا، میں نے تجھے بھی تو اس سے پہلے پیدا کر کے دکھایا۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ جی، پھر کوئی نشانی کس طرح ہوگی؟ کیا نشانی ہوگی جب میری بیوی حاملہ ہوگی، میرے ہاں بیٹا ہوگا؟ قال رب اجعل لی آیہ، یا اللہ مجھے تیری طاقت پہ بھی یقین ہے، تیرے ذات پہ بھی مجھے بھروسہ ہے، تیری ذات پہ میرا ایمان بھی ہے کہ تو جب چاہے کسی کو اولاد دے دے، بڑھاپے میں بھی تو دے سکتا ہے، بانجھ عورتوں کو بھی تو دے سکتا ہے، جی خشک لکڑیوں کو بھی تو سبز بنا سکتا ہے۔ یا اللہ میرا تیرے اوپر پورا پورا ایمان ہے، لیکن ویسے ہی دل کے اطمینان کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی نشانی تو بتا دیجئے جب میرے ہاں تو بیٹا عطا فرمائے گا، مجھے تو بیٹے سے نوازے گا۔ اللہ نے فرمایا، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، تیرے ہاں بیٹا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک کسی سے بھی بات نہیں کر سکے گا، تیری زبان نہیں چلے گی، چپ کا روزہ ہوگا تیرا۔ کس کا روزہ ہوگا؟ چپ کا۔ پہلی شریعتوں میں یہ چپ کے خاموشی کے روزے بھی چلا کرتے تھے بھائی۔ اللہ اکبر۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، سیدنا زکریا علیہ السلام اس اپنے عبادت خانے سے باہر نکلے، اللہ اکبر، رب ذوالجلال نے وحی کی، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، اے زکریا صبح اور شام بس اپنے اللہ کو یاد کرو، اپنے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، بکرۃ وعشیا، صبح بھی اور شام بھی اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ اسی طرح واقعی 3 دن جو تھی آپ کی زبان بند ہو گئی، اشاروں سے باتیں کیا کرتے تھے، اشاروں سے کسی کو بات سمجھاتے تھے، کسی کی سنتے تھے۔ اس بڑھاپے کی حالت میں اللہ رب العزت نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو ہونہار وقت کا پیغمبر بیٹا سیدنا یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ وقت آپ کا ہو گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی یہی اسی طرح عقیدہ توحید پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے سامنے اپنے دربار میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحان اللہ.